مریم اے ہارون کی بہن، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا باپ بڑا نیک تھا اور تیری ماں بھی اس طرح نہیں تھی، تیرا تو نکاح ہوا نہیں بچہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 بچوں نے گود میں بات کی ہے، دودھ پیتے ہوئے جب ابھی بچہ بولتا نہیں ہے تو اس حالت میں، اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اور بھی کوئی دوسرے بچوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے اس عمر میں جس وقت عام طور پر بچہ بات نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا بچہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لوگوں نے حضرت مریم پر بہت سارے الزام لگائے، انا لک ھذا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو بچہ کہاں سے؟ مریم بہت پریشان ہو گئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ یا تو حلال طریقے سے آدمی نکاح کرتا ہے تو اولاد وجود میں آتی ہے، اور یا پھر بدکاری کے نتیجے میں، تو حضرت مریم کا تو نکاح ہوا نہیں ہے۔ ڈر یہ کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ آپ نہ گھبرائیں۔ تو جب لوگ حضرت مریم کے پاس آئے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم اے ہارون کی بہن، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا باپ بڑا نیک تھا اور تیری ماں بھی اس طرح نہیں تھی، تیرا تو نکاح ہوا نہیں، بچہ کہاں سے آیا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اللہ نے ان کو زبان دی اور انہوں نے اس کی صفائی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ دوسرے آدمی کون ہے؟ دوسرا بنی اسرائیل میں بہت بڑے عبادت گزار آدمی گزرے ہیں جن کو جریج کہا جاتا ہے۔ یہ کون تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، کہ جریج ایک عابد آدمی تھا، ایک نماز گزار، بہت ہی نیک آدمی۔ فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، تو یہ بستی سے باہر نکلا جنگل کے اندر، اس نے ایک اپنی جھونپڑی بنائی، اسی میں ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ فَكَانَ فِيهَا، تو اس میں کھڑا تھا، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ، ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی ہے، نماز کے اندر مصروف تھے، ماں نے آواز لگائی وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ، اے جریج۔ اب جب ماں کی آواز آئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچا، کہا یا ربی امی و صلاتی، اللہ ایک طرف سے میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے اور اس میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ تو خیر یہ نماز کے اندر مصروف رہا، اس نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ، یہ نماز میں مصروف رہا، ماں چلی گئی۔ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، دوسرے دن پھر ماں آئی، پھر دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں، انہوں نے آواز لگائی، اب نے پھر وہی بات، یا ربی امی و صلاتی، میرے رب میری نماز ہے، ایک طرف میری ماں ہے۔ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، پھر نماز میں مصروف رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اور ماں پھر اسی طرح چلی گئی۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، پھر انہوں نے فقالت یا جریج، انہوں نے پھر آواز لگائی، فقال ای ربی امی و صلاتی، انہوں نے پھر ہی کہا کہ میری نماز ہے، میری ماں مجھے بلا رہی۔ فاقبل علی صلاتی، یہ پھر اپنی نماز میں مصروف رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ماں نے ان کو بدعا دی، اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت اس وقت تک نہیں دینا جب تک نہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے۔ فتذاکر بنو اسرائیل جریجا وعبادتہ، اب بنی اسرائیل میں
جریج کا تذکرہ ہونے لگا، بہت بڑا نیک آدمی ہے، اس کی عبادت کے چرچے، اور حقیقت میں تھے بھی بڑے نیک آدمی، عبادت گزار تھے، اور تمام لوگوں کے اندر ان کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کی مثالیں دی جاتی تھی۔ فقالت، اس نے لوگوں سے کہا، ان شئتم لأفتننہ، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا میں اس کا امتحان لوں کہ حقیقت میں عبادت گزار ہے یا یوں ڈھونگ رچا رہے۔ لوگوں نے کہا بالکل ذرا آزماؤ اس کو کہ ہے بھی یہ عبادت گزار ہے یوں ڈھونگ رچا رہے۔ فتعرضت له فلم يلتفت الیہا، تو یہ عورت چونکہ بستی سے باہر تھے جریج، تو یہ عورت تنہائی میں ان کے پاس گئی، کافی ان کو بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی۔ فلم یلتفت الیہا، انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اب یہ عورت تو اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی، یہ جس مقصد کے لیے گئی تھی نہیں اس میں کامیاب ہو پائی۔ یہ وہاں سے نکلی، فاتت راعیا، جنگل میں ایک چرواہا تھا بکریوں کے ساتھ، تو اس نے اس چرواہے سے ملاقات کی۔ کان یاوی الیہ صومعتہ فامکنتہ من نفسها فوقع علیہا فحملت، اس چرواہے کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے، بدکاری کی، اس کے نتیجے میں اس کی گود میں حرام کا بچہ تھا، تو بدکاری کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی۔ فلما ولدت، جب اس نے اس بچے کو جنم دیا، اب لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھئی بچہ کہاں سے، کس کا ہے؟ قالت هو من جریج، اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ بات سنی، فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے کہ اچھا عبادت کا ڈھونگ رچا رہا ہے اور یہاں پر آپ نے اس طرح کیا۔ اب جو اس کا عبادت خانہ تھا اس کو بھی توڑ دیا، اور لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ وجعلوه يضربونه فقال ما شأنكم، اب جریج نے پوچھا بھائی وجہ تو بتاؤ، مسئلہ کیا ہے، تم مار رہے ہو، میرا عبادت خانہ توڑ دیا، آخر ہوا کیا ہے، میں نے جرم کیا کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، زنیت بهذه البغیۃ، تو نے اس فاحش عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، فولدت منك، یہ تیرا بچہ اس نے جنا ہے۔ قال این الصبی، جریج نے کہا بھائی بچہ کہاں ہے؟ فجاءوا به، اب لوگ اس بچے کو لے کر جریج کے پاس آئے۔ فقال دعونی حتی اصلی، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں پہلے نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں تم لوگوں سے بات کروں گا، کچھ دیر کے لیے مجھے آپ چھوڑو۔ فصلی، نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھی۔ فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه، اب نماز سے جب یہ فارغ ہوئے اس بچے کے پاس آئے، انہوں نے اس کی پیٹ کی وجہ سے انگلی رکھی، دبایا۔ وقال یا غلام من ابوک، اب اس بچے سے کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اب یہ بچہ بول پڑا فلان الراعی، وہ فلان چرواہا میرا باپ ہے۔ اب یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس نے گود میں بات کی۔ فاقبلوا علی جریج یقبلونہ ویتمسحون بہ، اب لوگ جریج کے اوپر ٹوٹ پڑے، اب اس کا بوسہ لینے لگے، اب چومنے لگے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا نبنی لک صومعتک من ذہب، ہم آپ کے اس عبادت خانے کو سونے کا بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے سونے کا، یہ جیسے تھا مٹی کا تو ویسا ہی اس کو بنا دو۔ قال لا اعیدوها من طین کما کانت، مجھے ضرورت نہیں ہے تم اس کو مٹی کا بنا دو۔ ففعلوا، لوگوں نے مٹی کا پھر ان کو عبادت خانہ بنا کے دیا۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ انہوں نے اس وقت جب اس بچے سے پوچھا، یہ دوسرا بچہ تھا جس نے بات کی، اب اس میں چند باتیں آئی۔ ایک بات تو یہ آئی کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، ماں باپ آواز دے تو کیا اس صورت میں آدمی نماز توڑ دے یا نہیں؟ اگر آدمی فرض نماز کے اندر مشغول ہے اور ماں باپ آواز دے رہے ہیں اور کوئی سخت ضرورت نہیں پیش آئی، ماں بیمار ہو گیا اچانک، وہ آپ کو بلا رہی ہے، یا کوئی چور گھس آیا، یا کوئی اور حادثہ پیش آیا جس پر ماں آپ کو بلا رہی ہے، تو آپ نے نماز کو توڑ دینا ہے، آپ نے ماں کی بات کو سننا ہے۔
یا اس طریقے سے بھی آپ فرض نماز میں مشغول ہیں، کوئی نابینا آدمی یا کوئی اس طریقے سے کوئی آدمی آگے کوئی گھڑا تھا اس میں گرنے والا تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا آپ نماز میں ہے، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر اس کی جان کو بچائیں۔ تو ماں باپ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی سخت ضرورت کے پیش نظر ہو آپ کو نماز کی حالت میں بلا رہے اور آپ فرض نماز میں ہیں تو آپ نماز توڑ کر ان کی بات کو سنیں۔ لیکن اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں معلوم کہ نماز کے اندر انہیں آواز لگائی، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں، ماں کی بات پر آپ لبیک کہیں اور آپ ان کی بات کو سنیں اور بعد میں آپ اپنی نماز کو دوہرا لیں۔ لیکن اگر کسی سخت ضرورت کے پیش نظر یوں ہی ماں نے آپ کو آواز لگائی تو اس صورت میں پھر فرض نماز کو آپ نہ توڑیں۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کو پتہ نہیں، اس نے یوں ہی آواز لگائی، تو اس صورت میں نہیں پھر ہاں اگر نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، اگر ماں نے بغیر ضرورت کے بھی آپ کو آواز لگائی تو ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آدمی کو کبھی بھی بغیر تحقیق کے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس میں انسان کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ خواہ کسی کے بارے میں آدمی کو فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر آپ نے بات لے لی اور پھر آپ نے اس کے بارے میں بدگمان۔ اکثر آج یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا فلاں جی ایسے ہیں، بس پھر ہم اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی عزت کو اچھالنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب حقیقت معلوم ہوتی ہے اور پھر خود آدمی شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی کوئی بات تمہیں بتاتا ہے تو پہلے تم اس کے اوپر تحقیق کرو کہ واقعتاً ہے بھی ایسا کہ نہیں۔ ایسا ہو کہ تم نے کوئی قدم اٹھایا فاصبحوا نادمین، پھر بعد میں تم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، پھر بعد میں تمہیں اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے۔ اس سے اچھا ایسا ہے کہ پہلے کیوں نہ تم تحقیق کر لو کہ کسی کی سنی ہوئی بات پر، کہی ہوئی بات پر آپ نے کیوں یقین کرنا، آپ پہلے اس پر تحقیق کرو کہ ہے بھی ایسا یا یوں ہی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو بغیر تحقیق کے کبھی بھی آدمی کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تیسرا بچہ کون ہے؟ وَبَيْنَمَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، ایک مرتبہ ایک بچہ ماں سے دودھ پی رہا تھا، فَمَرَّ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِحَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، ایک سواری پر گزرا وہاں سے جو انتہائی شان و شوکت میں تھا، یعنی جو ظاہر اس کا حلیہ تھا لگ رہا تھا کوئی بڑا آدمی ہے۔ فَقَالَتْ أُمُّهُ، تو بچہ دودھ پی رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنانا۔ فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللہم لَا تَجْعَلْنِی مِثْلَهُ، تو اس بچے نے فوراً ماں کا پستان چھوڑ دیا اور اس آدمی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اس کی طرف اس نے توجہ کی اور دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کہا اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا۔ ثم اقبل على صدیق، پھر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، فجعل يرتضع، ماں دودھ پلاتی رہی، فكأني انظر الى رسول الله وهو يحكي ارتضاعه، اور یہاں پر راوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ کے محبوب اشارے سے بتا رہے تھے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے کہ اس نے اس طریقے سے پھر ماں کا پستان منہ میں لیا اور وہ دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ثم قال ومروا بجاریۃ وهم یضربونها، اچانک اس نے دیکھا کہ لوگوں کے ہجوم ایک عورت کو، ایک باندھی کو مار رہے ہیں، ویقولون، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں زنیت سرقتی، تو نے چوری کی ہے، تو نے بدکاری کی ہے، وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب یعنی اللہ میرے لیے کافی و بہترین کارساز۔ وہ کہہ رہی تھی ان سے کہ بھائی میں نے نہ کوئی بدکاری کی ہے، نہ میں نے کوئی چوری کی، اس لیے وہ کمزور تھی، لوگ اس کے اوپر اس لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو ذرا کمزور ہو، جس کی کوئی پہنچ نہ ہو، لوگ اسی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح اس عورت کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ فقالت امہ، تو اس عورت نے جب اس کو دیکھا کہ اس کو مار رہے ہیں، اس نے فوراً دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا، کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا کہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کو ماریں، ایسا نہیں بنانا۔ فترک الرضاع ونظر الیہا فقال، بچے نے پھر ماں کا پستان چھوڑا اور اس عورت کی طرف متوجہ ہوا، اس کو دیکھا،
پھر کہنے لگا اللہم اجعلنی مثل ھذا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ اس کے بعد پھر آپس میں باتیں کرنے لگے ماں اور بیٹا، کیونکہ ماں نے جب دیکھا کہ ایک دودھ پیتا بچہ جو بول نہیں سکتا یہ باتیں کر رہا ہے، اب ماں اس کے ساتھ بات کرنے لگی۔ فقالت، اس نے کہا مر رجل حسن الحیاتی، کہ ایک اچھے آدمی کو جس کا حلیہ اچھا، جو دیکھنے میں بڑا آدمی لگ رہا تھا، جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنانا، تو نے کہا کہ مجھے اس جیسا نہیں بنانا۔ پھر میں نے اس عورت کو دیکھا جس کو لوگ مار رہے تھے، جس کو چوری کا الزام لگا رہے تھے، بدکاری کا الزام لگا رہے تھے، اور تو نے کہا کہ مجھے اس جیسا بنانا، میں تو دعا کر رہی تھی جیسا نہیں بننا۔ اب اس بیٹے نے کہا ان ذالک الرجل کان جبار، وہ جو آدمی وہ بڑا ظالم، وہ صرف آپ کو ظاہری حلیے سے اچھا لگ رہا ہے، اس کے دل کی حالت کو آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے یہاں یہ بڑا ظالم شمار کیا جاتا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنانا، مجھے یہ ظاہری شان و شوکت نہیں چاہیے، ظالم ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ، کہیں جس عورت سے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، یہ اس کو یوں ہی مار رہے تھے، کمزور تھی، اس کے اوپر اپنا زور دکھا رہے تھے۔ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ، اس کو چوری کا الزام لگا رہے تھے، اس نے چوری نہیں کی تھی۔ فقلت، میں نے کہا اللہم اجعلنی مثلها، میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا بنا، کہ یہ عورت بہت نیک ہے، اور اس کے حلیے کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ یوں ہی کمزور، جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ کسی کمزور کو دیکھ کے، اس کے حلیے کو دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم کوئی الزام بھی لگا سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر دیکھا کسی کو یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ رہا ہے، ہاں لگتا ہے کہ چوری کرنے آیا ہوگا، لگتا ہے کہ بھیک مانگنے آیا ہوگا، لیکن دل کی حالت کو ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ جو حدیث کا یہ والا ٹکڑا یہ اس عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کو ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دل کا حال اللہ جانتا ہے، کبھی بھی کسی کو انسان کمزور نہ سمجھے، اس لیے کہ انہی کمزوروں کا اللہ کے یہاں مقام ہے کہ جن کا دل اللہ کی محبت سے تقوی سے بھرا ہوا ہے، ان کا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ لباس ظاہری شان و شوکت کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔